وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نیشنل جو اس وقت کمیونٹی ہے اس کو ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت انخلا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم اس کے اوپر اپنی مدد پوری کر رہے ہیں، لیکن انخلا سے بڑا مسئلہ خلا ہے۔ افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی خلا ہے، اگر اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا بحران جنم لے چکا ہے اور یہ بحران مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیے جس قسم کی وہاں پہ اس وقت شدت پسند تنظیموں نے جس طریقے سے وہاں کے اوپر کارروائیاں کی، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو، اور یہ خطرہ دیکھیے دنیا اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ یہ خطرات صرف کسی ایک ریجن کے کسی علاقے کے نہیں ہیں، یہ خطرات پوری دنیا کے لیے ہیں، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ دنیا ان خطرات کو سمجھے۔ پاکستان کے مشورے کے اوپر اگر پہلے عمل کیا ہوتا تو آج صورتحال بہتر ہوتی۔ آپ آج پاکستان کے مشورے کے اوپر عمل کریں، کل صورتحال بہتر ہوگی۔ اس تمام صورتحال میں اگر کوئی ایک ملک اور کسی ایک قوم کا جو انالیسز ہے، جو تجزیہ ہے، وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو، یہ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایک یقینی طور کے اوپر ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو کہ جو تجزیہ پاکستان کی قوم کر رہی تھی، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم جو بات کر رہے تھے، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور آج پوری دنیا پاکستان کی اس جو موقف ہے، اس جو نصیحت ہے، اس جو ایڈوائس ہے، اس کے وہ سمجھ رہی ہے کہ مان کے چلنا چاہیے تھا۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑے، انہیں ابنڈن نہ کرے، اور انتظار نہ کرے کہ افغانستان بحیثیت ایک ملک کے نیچے گر جائے، یا ان کی ناکامی کا انتظار نہ کرے۔ ابھی سے ہمیں جو افغانستان میں اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انکلوسیو حکومت، ایک ایسی حکومت جس کے اندر نمائندگی ہو افغانستان کی، ایسی حکومت افغانستان کے عوام نے بنانی ہے، لیکن دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر، گورننس میں جو مدد فراہم کر سکے وہ فراہم کرے۔ ہم دنیا میں ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں قوموں کی تباہی کا انتظار نہیں کرنا، اس کی ڈسٹرکشن کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی سمجھتے ہیں۔ کراچی میں وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انخلا کے معاملے پر پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیصلے طاقت کے بجائے عقل مندی سے کرنے چاہیے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے مشوروں پر عمل کیا جاتا تو خطے کے حالات کہیں بہتر ہوتے۔ آج بھی اگر پاکستان کی صلاح مانی جائے تو کل سے حالات سدھر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، افغانستان کی صورتحال پر انہوں نے بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات پر پاکستان کی گہری نظر ہے اور انخلا کے معاملے پر پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ فیصلوں کو طاقت کے بجائے عقل مندی سے کرنا چاہیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد۔ صنعتوں کی نمو میں 18% اضافہ ہوا، سیمنٹ کی پیداوار میں 42% اضافہ ہوا، اور زرعی شعبے میں 1100 ارب روپیہ کسانوں کو فالتو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے OIC نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو کانفیڈنس بڑھا ہے پاکستان میں بزنس کے 3 سالوں میں، بزنس کانفیڈنس میں 108% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ ابھی یہ جو سارے اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خارجہ سطح کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ استحکام میں بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو PDM کا جلسہ ولسہ ہے کل،
یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے۔ آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے اٹینڈ کرنی نہیں ہے یا انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ لندن کے $1 ملین کے صرف جو لندن میں جو ایونٹ تھا ولیمے کا وہ $1 ملین سے اوپر کا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شادیاں کریں ضرور کریں، ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں نا۔ آپ پیسے ہمارے لے گئے ہیں سارے، پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک نیا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے، اب جی فلانے صاحب کی نواسے کی شادی ہوگی ہے، بہو کو ہم نیا اپارٹمنٹ لے کے دے دیں، نئی گاڑی لے کے دے دیں، نیا دفتر لے کے دے دیں، فلانے بیٹے کی شادی ہوگی ہے اس کو لے کے دے دیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ پاکستان میں واپس آئیں، پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں، ہمارے پیسے ہمیں دیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں یا جو مرضی کریں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ہمیں آپ کو کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ جس طریقے سے انہوں نے آج لڑکانہ کا جو حال ہے، جو بدین کا حال ہے، جو سانگڑ کا حال ہے، وہ اندرون سندھ کے علاقوں کا جو حال ہے، اور کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے، اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر ہے۔ ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے، جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لندن میں نکلتا ہے۔ نہ پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے، ایک مس مینجمنٹ کا شکار ہے۔ جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے یہاں کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں، یہاں کے جو سارے اس وقت لاڈلے اہلکاران لگے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ایک ہی مشن کے اوپر ہیں کہ وفاق سے پیسہ جو سندھ میں آئے کیسے ہم نے اس کو لانچوں میں دبئی شفٹ کرنا ہے، ہم نے جہازوں میں شفٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور جب تک جو سندھ کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول اس میں ادا کرے، سندھ کے جو یہاں پہ حالات ہیں ہمیں پتہ ہے یہاں مشکل بھی ہے بڑی، یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو ریسٹ کیا، جس لڑکے نے وہاں پہ سوال کیے وہ بیچارہ جو ہے وہ اب جیل میں ہے، اور اس طریقے سے جو اوور آل ایک یہاں پہ ایک سندھ جو ہے اس کے اندر جو گورننس کا ماحول ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا، 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی، اور اس کے بعد سندھ کی عوام کی پوری پاکستان میں اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صحت کارڈ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے، جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام اپنی مرضی کوئی رکھ لیں، لیکن لوگوں کو صحت کارڈ تو دیں، اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ سو اس کی وجہ سے ایک بحران ہے، ایک کرائسس ہے سندھ میں، اور یہ پھر گلہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی، نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں، تو یا آپ خود کر لیں یا عوام کو حساب دیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کا کیا کیا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمیں خود کرنے دیں۔ بہرحال انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے، اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان میں کس قسم کی حکومت کی حمایت کرے گا اگر جمہوری حکومت وہاں باہر نہیں ہوگی اور خلافت آتی ہے؟ کس طرح عالمی طاقتوں کو اور پوری دنیا کو اس حوالے سے باور کرائے گا کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے، اور کیا مومنین تسلیم کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے افغانستان کے اندر حکومت بنانا پاکستان کا کام نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت وہاں پہ چاہتے ہیں۔ اس دوسرے ملک کا نظام میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیا نظام ہے۔ ہماری صرف خواہش یہ ہے
کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے. اس افغانستان میں جو اس وقت ایتھنک دھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہاں کی لسانی جو سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے, اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی حکومت کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے. تو جو طالبان حکومت اتھارٹیز ہیں ان کا اس وقت جو بیانات ہیں طالبان اتھارٹیز کے وہ کافی حوصلہ کن ہے اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت ہی افغانستان میں بنانا چاہتے ہیں. باقی فارم کیا ہوگا, وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے.